اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری عید اچھے سے مکمل ہو چکی ہے، لیکن میں ویڈیوز بہت زیادہ دن ہو گیا نہیں ڈال کر، میں تھوڑا شیڈیول میرا بزی ہو گیا تھا، شیڈیول چینج ہونے کی وجہ سے میں نہیں ڈال پائی، معافی چاہتی ہوں سب سے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آج کے بعد ہر ہفتے ایک ویڈیو ضرور ڈالوں۔ تو آج ہم لوگ سب سے قرآن کی عظیم آیت کے بارے میں دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، اس حدیث سے ہی شروع کرتے ہیں ہم لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یعنی کہ جو عظیم آیت کے بارے میں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو حالانکہ پتہ تھا، لیکن انہوں نے حیا کی وجہ سے نہیں بتایا، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا، جس کی وجہ سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے اس آیت کو تلاوت کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنی خوبصورت آواز میں ماشاءاللہ یہ آیت تلاوت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان علم کو ڈال دیا ہے، اور تمہیں یہ علم مبارک ہو کہہ کر، یعنی کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی ہم اسے کہتے ہیں۔ تو یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور آج ہم اس آیت کے بارے میں دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ، اور اس آیت کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے پہلے انشاءاللہ۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے، اور ایک حدیث سے رکھتی ہوں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال تقسیم کرتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کے پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، اور ایک شخص آتا ہے اس مال کو چرا کر لے جانے والا ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں کل صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر رہوں گا کہ تم نے ایسا کیسا کیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے دیکھو میں بہت یہ ہوں، بہت غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، اور بہت ایسی سیڈ سٹوری سناتا ہے، اپنا قصہ سناتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ترس آ جاتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ جاتا ہے، اور وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، وہ قیدی کا کیا ہوا جو تم نے رات میں پکڑا تھا، اسے تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا تھا۔ تو پھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص آج بھی تمہارے پاس آئے گا کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اب تو تہنیات ہو جاتے ہیں، اور وہ حفاظت کے لیے ایسے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ شخص آتا ہے اور پھر سے وہ چرانے لگتا ہے، تو پھر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم آج بھی آئے ہو، میں تمہیں کل ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر رہوں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، پھر سے اپنا وہی قصہ سناتا ہے، دیکھو میں بہت غریب ہوں، میرے بچے ہیں، اور مجھے اس کی ضرورت تھی، اس وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں، میں اگلی بار ایسا نہیں کروں گا کہہ کر وہ جھوٹے وعدے کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر سے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت رحم اور ترس آتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اس قیدی کا، وہ آج پھر تمہارے پاس آئے گا کہہ کر، وہ حالانکہ جھوٹے وعدے کر رہا ہے، دیکھو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا کہہ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ پھر تمہارے پاس آئے گا کہہ کر۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت تہنیات ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر سے چرانے آتا ہے، اور پھر سے وہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، یعنی کہ اب کوئی بھی قصہ مجھے نہیں پگھلا سکتا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، اور میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے، اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی قصے سے، اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوئی بھی قصے سے نہیں پگھلنے والے کہہ کر، اور وہ کہتا ہے دیکھو میں کچھ تمہیں ایسی چیز سکھاتا ہوں، تمہیں ایسا کچھ علم سکھاتا ہوں جو اگر قابل ہے تو مجھے چھوڑ دینا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر وہ قابل ہے علم تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، تو میں اور میری اولادیں تمہارے پاس نہیں آئیں گے، یعنی کہ شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا کہہ کر، شیطان اور اس کے بچوں سے، اس کے اولادوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، یہ آیت پڑھ لو گے، آیت الکرسی۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور وہ یہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے مجھے آیت سکھائی، ایسا کہا کہہ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ جھوٹا ہے، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس نے اس بار سچ بولا۔ وہ یعنی کہ آیت الکرسی جب بھی تم پڑھتے ہو تو وہ شیطان سے اور اس کے اولاد سے تم حفاظت میں آ جاتے ہو، اور وہ رات میں جو شخص آیا تھا نا وہ شیطان تھا، یعنی کہ 3 دفعہ تمہارے پاس وہ شخص جو آیا تھا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو انسان کی شکل لے کر آیا تھا کہہ کر۔ یعنی کہ دیکھیے یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اس کو پڑھنے سے ہم لوگ اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں اور شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں صبح شام کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اور رات کو سوتے وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور تمہاری حفاظت کے لیے، یعنی کہ یہ جب تم آیت پڑھتے ہو آیت الکرسی تو شیطان سے تمہاری حفاظت ہو جاتی ہے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں کہ آیت الکرسی کی دیکھیں کتنی فضیلت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، جب تم آیت الکرسی پڑھتے ہو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی کہ تم مر جاؤ گے تو تم سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد ہمیں معمول بنانا چاہیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھا کریں۔ کتنا وقت لگتا ہے پڑھنے، صرف 1 سے 2 منٹ لگ جاتے ہیں، کہ ہم یہ نہیں پڑھ سکتے؟ کتنی فضیلتیں ہیں دیکھیے اس میں۔ اور میں اس کے بارے میں اب اس کی آیت کی میننگ، اس کے معنی بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہیں آتی اس کو اونگ اور نہیں آتی اس کو نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے گا سوائے اس کے حکم کے؟ یعنی کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کے حکم کے سوا کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے ہی سفارش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، آمین اللہم آمین۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ کر رکھا ہے اس کے علم نے ہر چیز کو، اور سوائے وہ جانتا ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ جس کو بندے کو بتانا چاہتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے، ورنہ اللہ نے ہر چیز کے علم کو احاطہ کر رکھا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے آسمان اور زمین کو۔ ولا یہود حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کی حفاظت اس کو۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے کہہ کر۔ اور ہم لوگ اس آیت الکرسی کے جو میں نے حصے جیسے بتائے ہیں نا 10 حصے، بالکل میں اسی حصوں میں آپ کو کچھ ریلیشن بتاتی ہوں، کچھ ٹرکی ریلیشن ہے اس میں آیت الکرسی میں۔ یعنی کہ اس آیت الکرسی کو نا 10 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، اور اس کے ہر فرسٹ
حصہ اور ہر لاسٹ حصہ میں ریلیشن ہے. دیکھیے مطلب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ چیزیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ فرسٹ پارٹ ہے. یعنی کہ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور باقی رہنے والا ہے. وہو العلی العظیم، اور وہی ہے جو بہت بڑا اور بہت بلند ہے کہہ کر. یہ فرسٹ پارٹ اور یہ لاسٹ حصے میں یہ میچنگ ہو گیا، یعنی کہ اس کو 10 حصوں میں بانٹیے. اور پھر جو دوسرا حصہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہیں آتی اس کو کوئی اونگ اور نہیں آتی اس کو نیند کہہ کر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں. اور جو 9واں حصہ ہے اس میں جائیے ولا یہود حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو اس کی حفاظت. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی اور اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور اس کو اس کی حفاظت بھی نہیں تھکاتی کہہ کر. یعنی کہ جب انسان تھک جاتا ہے تو اس کو اونگ آتی ہے، جب اونگ آتی ہے تو وہ سو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کیا بول رہے ہیں، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور اس کو اس کی حفاظت نہیں تھکاتی کہہ کر. یعنی کہ یہاں پر ریلیشن ہے. اور پھر جو تیسرا حصہ ہے وہ دیکھیے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہاں پر وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی ہے، اور اس کی کرسی نے سب کچھ آسمان اور زمین کو ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے. یعنی کہ جو آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کے لیے، اور اس کی کرسی نے آسمان اور زمینوں کو گھیرے رکھا ہے. یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں. اور جو چاہتی ہے یہ دیکھیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے پاس سفارش کرے گا سوائے اس کے حکم کے. یہاں پر کیا بول رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ الا بما شاء، یعنی کہ سوائے اس کے حکم کے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی کہ اس دن کوئی بھی اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے حکم کے. یہ چوتھا پارٹ تھا. پھر آخری والا دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کے، ہر علم کو، سوائے وہ جس کو دینا چاہتا ہے وہ علم اس کو دیتا ہے. یعنی کہ اب جیسے کہ میں آپ بتاؤں، جیسے کہ کورٹ ہوتا ہے اور لائر ہوتا ہے اور ایک شخص ہوتا ہے، تو وہ شخص کے بارے میں لائر جو یہ جج ہوتا ہے، جج کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، لائر کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کچھ غلط فیصلہ نہ کر دے کہہ کر. لیکن اس دن قیامت کا جو جج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ اس کو تو کوئی لائر اور کوئی وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے. حالانکہ ہم کو نہیں پتہ لیکن اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کو کسی وکیل کی، کسی سفارش کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے. یعنی یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ انسانوں کے جو یہ جج، یہ کورٹ ہوتے ہیں، وہاں پر جج کو نہیں پتہ ہوتا ہے، لائر کو بتانا پڑتا ہے. لیکن ہمارا جو قیامت کا جج اللہ ہوگا اس کو ہر چیز پتہ ہے. یہی یہاں پر بتا رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون سفارش کرے گا. انسانوں کی سفارش کون، لائر ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو جج ہے اس کو ہر چیز پتہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی بول رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے کہہ کر. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بول رہے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یہ بیچ والی آیت ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ پیچھے اور جو کچھ آگے، یعنی کہ اس آیت میں اس نے جو کچھ پیچھے اور جو کچھ آگے کہا وہ جانتا ہے. یہ آیت میں دیکھیے آپ ہر ایک پہلی چیز ہر ایک آخری چیز سے ریلیٹڈ ہے، اس طرح جڑی ہوئی ہے. دیکھیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہر چیز میں نشانی ہے. سبحان اللہ. ایک قصہ بول کر اس آیت کو میں اس آج کی ویڈیو کو ختم کروں گی انشاءاللہ. تو ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے گورنر کے جیسا اپوائنٹ کیا تھا. اور کوفہ کے لوگ مدینہ آتے ہیں، اور جب مدینہ آتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کوفہ کے لوگوں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو پوچھتے ہیں تم لوگ کہاں سے آئے ہو. یعنی کہ کوئی بھی پوچھتا ہے نا تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تو وہ پوچھتے ہو تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں الفج العمیق، ہم لوگ آئے یعنی کہ ایک ویلی سے، ایک ایسی جگہ سے جہاں پر ویلیز ہوتے ہیں، جہاں پر ندیاں ہوتی ہیں. تو یہ قرآنی طور سے وہ جواب دے رہے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے تم لوگ کہاں جا رہے ہو،
وہ کہتے ہیں البیت العتیق، ہم لوگ مکہ جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی قرآنی طور سے جواب دیتے ہیں، ان کا جواب بھی قرآن سے دیتے ہیں وہ. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت دلچسپ آتا ہے ان کو کہ دیکھو یہ جب جواب دے رہے تو یہ قرآنی جواب دے رہے ہیں کہہ کر. وہ اور سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ مجھے بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے. تو وہ لوگ قرآن کی یہ عظیم آیت آیت الکرسی تلاوت کر کر کہتے ہیں. اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کون سی آیت ہے قرآن میں جو عدل اور انصاف پر قائم رہنے کی ہے. تو جو جمعے کے خطبے میں جو امام پڑھتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ والی آیت وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں. پھر تیسرا سوال کرتے ہیں کہ کون سی ہے جو ہر چیز کو، جو بہت وسیع آیت ہے یعنی کہ ہر چیز کو گھیر لیتی ہے. تو وہ سورہ زلزال کی آیت، سورہ زلزلہ کی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ والی آیت تلاوت کرتے. اور پھر وہ چوتھا سوال کرتے کون سی آیت ہے قرآن میں جو بہت امید دلاتی ہے ایک شخص کو. تو وہ سورہ زمر کی آیت تلاوت کرتے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، یعنی کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے امید مت کھونا اے اللہ کے بندوں کہہ کر. یہ جب وہ سوال کرتے ہیں تو یہ خفا کے لوگ جواب دیتے جاتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ تم میں سے عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، یعنی کہ تم میں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، یعنی کہ تم لوگ اتنے سارے سوالوں کا ایسے جواب دے رہے ہو تو تم میں سے کوئی نہ کوئی علم والا ہوگا، اور سب سے زیادہ علم والا عبداللہ ابن مسعود ہے، شاید وہ تم میں موجود ہوگا. تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم میں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے کہہ کر. سبحان اللہ. تو یہ تھی تھوڑی سی، میں نے جتنا ہو سکے مجھ سے میں نے کلک کر کر یہ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی ایسے چیز آیت کے بارے میں کوئی بات جاننا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کامنٹ کریں، تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی، یا پھر میں کوئی قصے لے کر آؤں گی انشاءاللہ اگلے ہفتے پیر کا دن انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.